السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ بات آپ سب مسلمانوں کے علم میں ہے کہ ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نام نہاد مسلمان ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس دن جشن مناتے ہیں اور اسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔ جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، رنگ برنگی لائٹیں اور کمکمے لگاتے ہیں، بازار اور گلیاں سجاتے ہیں۔ جبکہ یہ بات سبھی کو بخوبی علم ہے کہ کچھ سال پہلے اس دن کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کیونکہ مورخین نے اپنے اپنے حساب سے مختلف تاریخیں بتلائی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول لکھتے ہیں، جیسا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس کا ذکر کیا۔ کچھ کے نزدیک تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول، اور کچھ لوگ 17 ربیع الاول تاریخ پیدائش لکھتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں 10 محرم الحرام لکھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے تو آخر کیوں کر ایک گروہ 12 ربیع الاول کو ہی خاص کر کے اس دن جشن عید میلاد النبی مناتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ایسا دن جس دن ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے حواس کھو بیٹھے، اس قدر غمزدہ تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کا اتنا غم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، لیکن کبھی کسی نے انہیں مسکراتا نہیں دیکھا۔ مزید برآں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غم سے نڈھال تھے کہ آج ان سے ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے لیڈر، ان کے قائد اعظم، ہم سب کے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے۔ اور اگر کوئی اس دن خوش تھا تو ابلیس، جسے اب کوئی خوف نہ رہا، اب کوئی ان کی رہنمائی کے لیے آئے گا۔ لیکن الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے جو بصیرت عطا کی، اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ لیکن آج کچھ نام نہاد مسلمان جشن کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا؟ یا خیر القرون میں سے خاص طور پہ جو 3 ادوار جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ یہ بہترین دور ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک سے بھی اس خود ساختہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو ثبوت پیش کیا جائے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے ان میلاد منانے والوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال کی تو بات نہیں کرتے، لیکن جو نبوت ملنے کے بعد ان کی زندگی میں یہ دن 23 مرتبہ آیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جشن منایا؟ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 2 بار آیا، کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قریبی ساتھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 10 بار آیا، کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیوں کو نکاح میں دیا، ان کے دور خلافت میں یہ دن 12 بار آیا، کیا ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی دی، جن کے دور خلافت میں یہ دن 5 بار آیا، کیا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ پھر اس کے بعد آپ کے پیارے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 1 بار آیا، کیا سردار نوجوانان جنت رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 19 بار آیا، کیا فاتحہ قسطنطنیہ کے سردار رضی اللہ عنہ نے یہ دن منایا؟ اسی طرح
بات کی جائے جن کے آپ لوگ مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے دور میں یہ دن 47 بار آیا، کیا انہوں نے یہ دن منایا یا اس کا حکم دیا؟ پھر امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 68 بار آیا، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 55 بار آیا، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 38 بار آیا، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ دن 61 بار آیا، کیا امام المحدثین نے یہ دن منایا؟ اسی طرح کئی محدثین اور اولیاء اللہ گزرے، کیا انہوں نے اس دن کو منایا؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ نہیں منایا۔ اگر کسی کا جواب ہاں میں ہے تو دلیل پیش کی جائے، وقت قیامت تک دیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، اے پیارے مسلمانوں، 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہ خلفۂ راشدین سے ثابت ہے، نہ ائمہ کرام سے ثابت ہے، نہ محدثین کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی خیر القرون کے ادوار کے اولیاء اللہ میں سے کسی نے یہ دن منایا ہو، ثابت ہی نہیں۔ نہ ہی اس دن انہوں نے جھنڈیاں لگائیں، نہ ہی چراغاں کیا، اور نہ ہی جلوس نکالے، اور نہ ہی ڈھول اور میوزک کی تھاپ پر نعتیں پڑھیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ تھے؟ بالکل تھے۔ تھوڑا نہیں، مکمل سوچیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ سب کچھ خرافات و بدعات کرنا درست ہے؟ اللہ مالک ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔